سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شب قدر میں جاگنا کیوں ضروری ہے؟ جناب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ شب قدر میں جاگنا اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ آپ یہ ثبوت پیش کر سکیں جاگ کر شب قدر کے اندر کہ آپ اس دنیا کے اوپر جو ہے خوش قسمت ترین انسان ہیں، آپ خوش بخت ہیں اور نیک طبیعت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کہاں سے کر رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب یہ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ماہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک رات رکھی ہے، فرمایا وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اس کے اندر اللہ پاک نے ایک رات رکھی ہے، اور وہ رات کیا ہے؟ فرمایا کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے ہیں آپ کی یہ علم میں ہونا چاہیے۔ 1000 مہینوں کو جب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے شمار کیا کہ 1000 مہینے سال کے اعتبار سے اگر گنے جائیں تو کتنے بنتے ہیں، تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کہیں پہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے، کہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ کوئی سستی چیز مل رہی ہوتی ہے، اسی طرح کہیں راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تو فوراً بھاگے بھاگے اس کی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پہ اگر چند روپے چند ٹکے کوئی چیز ہمیں سستی مل رہی ہوتی ہے تو فوراً وہاں لائنیں بھی لگ جاتی ہیں، بھیڑ بھی لگ جاتی ہے، دھکے کھائیں گے، مکے کھائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، وہ چند روپے بچانے کی خاطر وہاں لائن نہیں چھوڑیں گے۔ چیز اگر خریدنی ہے تو وہیں سے خریدیں گے کہ چند روپے ہمیں بچ جائیں۔ اسی طرح اگر یہ پتہ چل جائے کہ کہیں راشن تقسیم ہو رہا ہے تو جناب اتنی لائنیں لگ جائیں گی کہ راشن تقسیم ہو جائے گا لیکن بندوں کی لائنیں ختم نہیں ہوں گی، اوور ٹائم ڈیوٹیاں کریں گے۔ اسی طرح کہیں پہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو فوراً اسی کی طرف لپک جائیں گے، بھاگ کر دوڑ کے وہیں پہنچ جائیں گے۔ اگر کہیں پہ کوئی پیکیج مل رہا ہے تو فوراً اس کی طرف بھاگے بھاگے چلے دوڑے جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، جو ہمیں 83 سال کا ایک بہت ہی بہترین، شاندار اور عمدہ قسم کا ہمیں پیکیج دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ایک رات تم عبادت کرو، میں تمہیں 83 سال 4 ماہ کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اسی طرح یہ جو 83 سال 4 ماہ ہے نا، یہ بھی 1000 مہینوں کی اگر کاؤنٹنگ کی جائے، سال کے اعتبار سے شمار کیا جائے تو بنتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ 1000 سال ہی کی عبادت کا اجر عطا فرماؤں گا، بلکہ نہیں فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی فرمایا میں تو رب ہوں نا، میں تو کریم ہوں، میں تو جتنا چاہوں تمہیں دے سکتا ہوں۔ یہ تو صرف ایک مثال کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک بتا رہا ہوں، تمہارا ذہن بنا رہا ہوں۔ وہ ذہن بنانا کیا ہے؟ اس میں صرف کثرت تعداد بتائی گئی ہے، یہ کوئی مختص یا خاص نہیں کیا گیا کہ 1000 مہینوں کی ہی عبادت کا تمہیں اجر دیا جائے گا۔ ممکن ہے رب بڑا کریم ہے، اس سے اور زیادہ عطا فرما دے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم ویسے تو سارا سال بھر سوتے رہتے ہو، راتوں کو، دنوں کو، لیکن اس رات معمولی سی ایک رات ہے، چند لمحات کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر گزر جائے گی۔ اس رات خدا را کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو جاگ کر گزارنا ہے، اس رات کو بیداری کی حالت میں گزارنا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، یاد اور بندگی کے اندر گزارنا ہے، اس رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے گزارنا ہے، اس رات انشاءاللہ العزیز قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کے گزارنا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سربسجود ہو کر گزارنا ہے، اس رات کو قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و طاعت کر کے گزارنا ہے، اور اس رات کو گزشتہ تمام زندگی میں کیے ہوئے گناہوں سے، خطاؤں سے، چاہے وہ ارادتاً ہوئے یا غیر ارادتاً ہوئے، شعوری طور پہ ہوئے یا لا شعوری طور پہ ہوئے، ان تمام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر ایک نئے سرے سے اس رات کے بعد ایک زندگی کا آغاز کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آئندہ جتنی بھی بچی ہوئی زندگی ہے اس کو اللہ پاک ہمیں دین مستقیم کے اوپر، راہ راست کے اوپر، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر، نمازوں کی پابندی کر کے، گناہوں سے بچا کر، حلال کھانے کی، حرام سے بچ کر اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یارو دیکھو، قرآن تو صرف ایک رات کا کہہ رہا ہے نا، ہمارے بزرگوں کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال گزار دیے راتوں کو گزار کر، اسی طرح سیدنا غوث اعظم نے اپنی ساری زندگی اس طرح نہیں گزار دی۔ چھوڑیے بزرگوں کو، حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے صدقے سے اللہ پاک نے تمام کائنات کے لوگوں کی بخشش فرمانی ہے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں آپ نے اس طرح یہ معاملات ادا فرمایا کہ راتوں کو جاگ کر گزارنا؟ آپ نے تو ساری زندگی یہ معاملات کی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنتوں کے اوپر، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کی سنتوں کے اوپر، سیرتوں کے اوپر عمل کرتے، اور ہماری ہر رات شب قدر کی رات بن کے گزرتی، ہماری ہر رات شب بیداری کی حالت میں گزرتی۔ لیکن چلو ہر رات نہ گزرے صحیح، کم از کم سال میں ایک رات شب قدر جو آتی ہے مہمان بن کر، اسے تو کم از کم ہم زندہ کر کے گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں، جب آپ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان عبادات کے اندر لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اسی وجہ سے تو شاعر کا کہنا ہے، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں مزہ ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ یعنی اگر آپ اس عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر چاہے آپ ثواب کی امید کریں یا نہ کریں، آپ عذاب سے بچنے کا ارادہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس میں آپ کو ایک لطف آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل و کرم ہوگا۔ اور اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس میں کرنا کیا ہے، اس میں دنیا نہیں مانگنی، اس میں شہرت و دولت نہیں مانگنی، اور اس میں جناب اپنے کاروبار کے اندر فراخی اور وسعت نہیں مانگنی، اس میں جناب نوکریاں نہیں مانگنی، اس میں امتحان میں پاس ہونا نہیں مانگنا ہے، اس میں چھوڑ دیں سارا کچھ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں نا، ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات مجھے معلوم ہو جائے، حاصل ہو جائے، آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں کیا میں اپنے رب سے مانگوں، میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسی جامع دعا ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، رب سے اس کی رضا طلب کرو، اس کا عفو و کرم طلب کرو، اور کیا دعا کرو؟ دعا یہ کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے رب تو بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اور بخشنے کو یعنی معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، لہٰذا اے میرے رب میں تجھ سے دعا طلب کرتا یا کرتی ہوں، میری بھی بخشش فرما، میرے تمام گھر والوں کی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، میرے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، میرے عزیز و اقارب کی بخشش فرما، میرے رشتہ داروں کی بخشش فرما، میری اولاد کی بخشش فرما، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ جب رب سے اس قسم کی دعا مانگی جائے گی، اس کی رضا اور خوشنودی طلب کی جائے گی، حضور علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی طلب کی جائے گی، تو میرا رب تو بڑا کریم ہے، آپ جو نہ بھی مانگیں گے رب وہ بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ اگر آج کی رات بھی، سارا سال تو ہم اللہ سے یہی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں کھانے کے دے، یا اللہ ہمیں رزق دے، یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، اچھی بات ہے، وہ بھی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن کبھی رب کی رضا بھی تلاش کر لیا کریں، رب کی رضا بھی طلب کر لیا کریں، حضور علیہ السلام کی خوشنودی بھی دعا میں مانگ لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس رات ہمیں خوب عبادات و طاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔